سب رکے ہوئے ہیں، نہیں آئے. کہا کہ ہم جان نہیں دیں گے، ہم اپنی جان کی امان دشمن سے مانگیں گے. واہ واہ واہ. دشمن جان کی امان اگر دے دے تو پھر وہ دشمن نہیں ہے. لیکن مختار نے کیا پیش گوئی کی تھی سنائیے. مختار نے کہا کہ اگر تم لوگ نہیں جاؤ گے تو یہ تمہیں بخشے گا بھی نہیں، تم سب کے جو ہے سر کاٹ دیں گے، سر کاٹ دیں گے تم. یہ پیش گوئی تھی اور اسی طرح بھی ہوا. ایک دن میں 7,000 اصحاب مختار کا سر کاٹ دیا. سن لیے بڑی آسانی سے. استغفار کریں، توبہ کریں. سات 7,000 سر جو حسین کے نام پر ان کو قربان ہونا تھا، آخری دم تک دینا تھا، ساتھ آخر پہ آ کر فیل ہوا. بالکل آخری نتیجے پر پہنچنے والا تھا، وہیں پہ شکست. یہی تو امتحان الہی ہے. خدا کا امتحان تو اسی جگہ پہ ہوتی ہے. سخت ترین شرائط میں کوئی اگر خدا کا امتحان پاس کرے تو پھر وہ انسان بن جاتا ہے، پھر ان کا مقام بن جاتا ہے. اسی وجہ سے تو اگر کوئی بے وقوف، کوئی عقل کے کیا بتاؤں ایسے جملے میں ان کے لیے یوز کروں، کے پاس عقل نہیں ہوتی، وہ آج تک نہیں سمجھا کہ ہم کربلا پہ روتے کیوں ہیں. آئے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کربلا کی تو دور کی بات، بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، چھوڑے کربلا کو. آئے آپ فیلن نہیں سمجھتے کربلا کو، اس کے لیے آپ کو کلاس لینا پڑے گا. حسین سمجھنا اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر سب سمجھ جاتے ہیں. تو عقل کے بدو تمہیں کیا پتا ہے کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ تمہیں کیا معلوم اس رونے کا فلسفہ کیا ہے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ لوگ ہمیں کہتے کہ رونے والا قوم ہے، لیکن اسی رونے سے میں نے ایک سلطنت 2,500 سالہ سلطنت کو میں نے الٹ دیا. کیا کہ نہیں؟ کہتے آپ لوگ رونے والے ہیں. پھر امام سے کہا ماتم کی بات ہوئی، یہ لوگ بے وقوف لوگ کیا کرتے اپنے آپ کو پیٹتے ہیں. ہاں جب آپ لوگ بریک ڈانس کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو بندر بناتے ہیں، کبھی آپ نے اپنے آپ کو چیمپینزی بناتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا ہے. ڈانسوں میں تو اسی طرح ہے نا، یہ جو نئے لیٹسٹ ڈانس ہے کیا کرتے ہیں لوگ، بندر کی طرح حرکتیں ہوتی ہے. کوئی آپ کو کچھ نہ کہیں، ہم اگر آرام سے احترام کے ساتھ ماتم کریں تو آپ باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا یہ بدعت ماتم، یہ کیا اپنے آپ کو پیٹتے، پاگل قوم، پاگل دیوانے. ہم دیوانے پہلے ہم عاقل تھے، لیکن جب سے ہم نے حسین کے عشق اپنے دلوں میں لیے، اب کے بعد ہم پاگل ہیں. عشق حسین میں پاگل ہیں. چلے امام خمینی سے پوچھتے ہیں کہ ماتم کا فلسفہ کیا ہے، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم جو اپنے سینوں پر مارتے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ کیوں مارتے ہیں. یہ مارنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر یزید اور ہر یزیدیت کے ہر دور پر اس کے منہ پر یہ تماچا ہے. یہ جو سینوں پر ماتم ہوتا ہے، مارتا تو میں سینوں پر ہوں، اپنے سینے پر میں مارتا ہوں، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ دشمن کے منہ پر ہیں. اب جنہوں نے نہیں سمجھو وہ کہتے ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم بے وقوف ہم لوگ کرتے ہیں. تو عقل مند ہے. تو جو بریک ڈانس کرتے، جو اپنے آپ کو بندر بناتے، تو ہمارے پر کون ہنسے گا. کہتے یہ لوگ مجلس کرتے روتے ہیں، محرم میں بھی روتے ہیں، غیر محرم میں بھی روتے ہیں. یہ ایسے بکواس کرتے ہیں منافقین. محرم میں بھی روتے ہیں، غیر محرم میں بھی روتے ہیں، ان کو کچھ نہیں. تو پوری سال ڈانس بھی کرتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ایک جگہ بھی ہوتے ہیں، خواتین کو مکس کر کے محفل موسیقی برپا کرتے ہیں، محرم نا محرم کی محفلیں جماتے ہیں. سنیں خوب سنیں، محرم نا محرم کی محفلیں جماتے ہیں. یہاں تو مجلس حسین مائی بہنیں پردے میں، پردے کے اس طرف، وہ ادھر بھی پردے میں، پردے یہاں بھی پردے لگے ہیں. یہ مجلس حسین ہے. یہ تفاوت ہے دوسری مجلس، دوسرے جو ہے چیزوں کے ساتھ، جو دوسرے مراسم ہیں. وہاں تو نہ کسی کی بہن کا معلوم ہے، نہ کسی کی ماں کا معلوم ہے. وہاں آپ جس کو دیکھے، جس نظر سے دیکھے، جس گندی نظر سے دیکھے آپ کے لیے حلال ہے. ماں کو لائے دو لوگ دیکھے حلال، بہن کو لائے لوگ دیکھے حلال. یہی مطلب ہے نا. مکس کا مطلب یہی ہے کہ نہیں؟ مکس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی شرم کی بات نہیں، خواتین مکس مردوں کے ساتھ بیٹھ جائیں.
شرم و حیا کوئی نہیں، محفل موسیقی برپا کرتے، نہ شرم و نہ حیا ہو. کیا ہمارے کلچر میں، شیعوں کی کلچر میں ہے مکس ہے ہمارے شیعوں کے کلچر میں. خواتین کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر محفل رقص جمائیں ہم لوگ. اس میں کوئی اشکال نہیں کرتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کو بس اشکال امام حسین علیہ السلام کے اوپر ہے. اس خاندان سے ٹکر نہ لینا. جو ٹکرا گئے تاریخ میں اس کا نام یزیدیت ہے. جو ٹکرا گئے اس نسل کا نام بنی امیہ ہے. جو ٹکرا گئے اس نسل کا نام بنی عباس. مت ٹکراؤ اس خاندان سے. انہیں زور حسین دیکھا ہی نہیں. اگر وہ رحم کرتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر کچھ کیے تمہاری نسلوں کو ختم کر سکتے. وہاں کوئی عیب نہیں ہے. محفل موسیقی خواتین کے ساتھ اکٹھے ہو، وہاں کوئی عیب ہی نہیں ہے. ایسی محفلیں تو ہوتی ہے نا، بار بار ہوتی ہے. اب تو یہ جس کو آخر زمان ہو گیا، اب تو کہتے ہیں کہ لوگ ایڈوانس ہو گئے. خواتین کو بھی ایڈوانس ہونی چاہیے، مردوں کو بھی ایڈوانس. یہ کیا پردے والی باتیں، کیا پردے میں اس کو بند کیا تم لوگوں نے. بھول کے رکھے تمہاری بیوی اور میری بیوی میں کوئی فرق نہیں. تو اس کو گور کے دیکھ، میں بھی اس کو گور کے دیکھوں گا. تو بری نظروں سے میری بیوی کو دیکھ، میں بری نظروں سے تیری بیوی کو دیکھ. یہی بات ہے نا، یا اس سے آؤٹ ہے؟ بتاؤ کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم مکس کسی جگہ بیٹھ جائیں اور اپنی بہن اور اپنی ماں کو اور اپنی بیوی کو لائے اور کسی سے کہے کہ میری ماں اور میری بہن اور میری بیوی کی طرف بری نظروں سے نہ دیکھیں؟ دے سکتے ہو تم لوگ گارنٹی؟ بتاؤ دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے. تو یہاں کوئی اشکال ہی نہیں کرتا. یہاں تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتی ہے. اعتراض ہو تو مجلس حسین پر. یہ لوگ بیوقوف لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ہماری ماتم سے آپ کو کیا ضربہ پہنچتا ہے؟ ہم ماتم کرتے اپنے سینے پہ مارتے، دکھ تمہیں ہوتا ہے. جلتا اپنے سینے پر میں ماتم کرتا ہوں، دل تیرا جلتا ہے. تو ڈانس کر تو یہ سنت، میں ماتم کرو تو یہ بدعت. تو خواتین کے ساتھ مکس بیٹھ جائے تو یہ تمہاری روشن فکری. میں خواتین کو جدا کرو، پردے میں رکھو تو میری یہ کون فکری، جہالت میری. اسی طرح کی باتیں ہیں نا. ہم لوگوں کو تو یہی کہتے ہیں. فٹ بال کی مثال میں دوں گا. ایک گراؤنڈ میں فٹ بال میں دونوں طرف سے کتنے کھلاڑی ہوتے؟ 11 کھلاڑی کتنا بن جائیں گے؟ 22. اور کتنا مجمع دیکھتے فٹ بال کو جو انٹرنیشنل ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک افراد اسی گراؤنڈ میں دیکھتے. اور پوری کائنات بھی دیکھتے جو شوقین ہیں فٹ بال کے. ایک گیند ایک میدان میں ہے. اگر عقلی نگاہ سے دیکھیں تو ہنسنے والی بات ہے. ایک ہی گیند کو 22 آدمی، کوئی ادھر سے مار رہا ہے کوئی ادھر سے مار رہا ہے. 1 لاکھ کا مجمع اس کو دیکھ رہا ہے سب، کوئی اس کو نہیں کہتے برا کام ہے. ایک گیند کو 22 آدمی ادھر مار رہے ادھر مار رہے. اس پہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ہم حسین پر روئے، حسین کی یاد سے میں باغیرت بنوں، زینب کی یاد سے میری بہن باحیا بن جائے، باعفت بن جائے، تو اس کو عیب سمجھتا ہے. تو اپنی بے عفتی بے ناموسی کو اپنی کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو روشن فکری سمجھتے ہیں. میں عبد ہوں، مجھے عبد شرم آتی ہے کہ کوئی مجھے پر عبد کہے کہ میں اس طرح کے بے شرم بنوں. شہید مطہری بہترین اسکالر، بہترین روشن فکر، اسلامی روشن فکر شہید مطہری کیا فرماتے ہیں؟ سنیں شہید مطہری کا کیا فرماتے ہیں کہ اگر بے حیائی و بے پردگی روشن فکری ہے، خوب سنیں، اگر بے حیائی اور بے شرمی، بے عفتی اور یانیت اس کو آپ روشن فکری کہتے ہیں تو کہتے ہیں حیوان سے بڑھ کر روشن فکر ہے. کیونکہ حیوان تو پھر اس کے کوئی کپڑے مپڑے تو نہیں ہیں. اگر تو کہتا ہے کہ اوریانیت روشن فکری ہے، بد حجابی، بے ناموسی، بے شرمی روشن فکری ہے، اوریانیت ترقی ہے، تو کہتے ہیں اگر آپ اس کو ترقی کہتے ہیں تو ہم سے زیادہ ترقی یافتہ حیوانات ہیں جس کا نہ کوئی لباس ہے، کچھ بھی نہیں، آزاد. اب کہاں پہ کہاں پر ہماری عبودیت کہاں ہے؟ اس کو ہم عبودیت کہتے ہیں. بے شرمی کو روشن فکری کا نام دے کر دین کی توہین کر کے اس کو بے دینی کو روشن فکر کہیں اور دیندار کو کونا فکر کہیں. اس کو کہتے ہیں لوگ آج کے زمانے میں. ماتم ہم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں اپنی سینوں پر، ہم دل تیرا جلتا ہے. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں ماتم کرتا ہوں، آپ کو میں نے تکلیف دی ہے. سینہ میرا، دل میرا، ہاتھ میرا.
عشق میرا حسین کے ساتھ، تمہیں کیا دکھ، کیوں دکھ ہو رہے؟ میں ماتم کرتا ہوں، تمہیں کیوں دکھ ہو رہے؟ میں نے تمہارے گھر میں ماتم کیے، تمہیں پریشان کیے، ہاں؟ یہ میرا عشق مودت ہے۔ میں نے گانا چھوڑ دیا، میں نے دوسری غلط چیزیں چھوڑ دیے، اب ایک ماتم کا شوق ہے، وہ بھی تم مجھ سے چھین رہے کہ تو یہ بھی مت کرو، تمہیں کیا کرو پھر؟ اگر میں جب گانا سنتا تھا تو کسی دن تم نے نہیں کہا یہ حرام ہے۔ ایک قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اپنی گاڑی میں آپ گانا لگائے، مست گانا لگائے، کوئی آپ پر اعتراض نہیں کرتا۔ آپ نوحہ لگائے، کہتے یار چھوڑے، محرم نہیں آتا، آپ لوگ ہمیشہ نوحہ سنتے ہیں، یہی کہے گا نہیں کہے گا؟ آپ مست گانا مائیکل جیکسن کا لگا دے، خود بھی بندر کی طرح ناچتے، آپ کو بھی ناچنے پر مجبور کرتا ہے، ہاں؟ اور آج تو معلوم ہوا ہے کہ میوزک کیوں حرام ہے۔ اسلام کہتے تو کوئی باور ہی نہیں کرتے، چھوڑے یار۔ لیکن آج تو دیکھیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں پھر بتاؤں، میں نے کتاب ہے تو علامہ جعفری صاحب کی ہے، خدا ان کو رحمت کرے، انہوں نے کتاب موسیقی کے عنوان سے لکھی، فیلسوف بزرگ تھا یہ علامہ تقی جعفری صاحب، انہوں نے شرح نہج البلاغہ بھی کئی جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے، خدا رحمت کرے۔ علامہ جعفری صاحب کے جو ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے موسیقی کے عنوان سے کہ موسیقی کیوں حرام ہے۔ اس میں جو بڑے بڑے موسیقیدان، یہ جو بڑے موسیقار تھے دنیا کے، ان کے نظریات بھی لائے کہ انہوں نے اپنی آخر میں عمر میں خود کہا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیے غلط، خود ثابت کیے۔ بڑے بڑے موسیقار، مائیکل جیکسن سے بڑھ کر کوئی تو نہیں تھا اس دور میں۔ مائیکل جیکسن اپنی آخر عمر میں جو ان کی جو آخری سی ڈی ریلیز ہوئی نا، آخری کاپی، آخری البم، اس کی آخری البم میں جو ریلیز ہوئی مرنے سے پہلے، تو اس میں انہوں نے جو پیغام دیا اپنے گانے میں، وہ خدائی پیغام ہے۔ مائیکل جیکسن کی جو پیغام ہے اپنی آخری البم میں، خدائی پیغام ہے۔ آئی فون کا جو ڈائریکٹر تھا، میرے خیال میں کسی مرض میں مر گئے ہیں، کینسر کے مرض میں، اس کی آخری اسپیچ آپ لوگ سنیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ لوگ دوسری چیزیں بہت سنتے ہیں جو آپ کو خدا سے نزدیک کریں، خدا کے راستے، قرآن کے راستے سے تو آپ لوگ جانا نہیں چاہتے۔ پرانے ہو گئے قرآن، 1400 سال ہے، بس سے پرانی کتابیں، نئی چیزیں بات کریں۔ مولانا آئی فون 5 آیا، آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، 1400 سال پہلے کی کتاب کی بات آپ نہ کریں، یہی ہے نا؟ تو پھر نہ نہیں کروں گا، چھوڑے، اس چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ چلے رو اس زمانے کے حساب سے چاہے وہاں سے خدا کو پہچانے۔ کل رات بھی میں نے بتایا، ڈاکومنٹری فلمیں جو نیشنل جغرافک والے بناتے ہیں ان سے خدا تک پہنچے، اب تو غلط نہیں ہے نا؟ چلے قرآن تو پرانے ہو گئے، وہ تو نہیں ہے نا، اس وہاں سے جائے۔ وہ لوگ بناتے ہیں، زحمت وہ لوگ کرتے ہیں، مصیبتیں وہ لوگ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم دیکھ کر بھی لذت حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم دیکھ کر بھی خدا تک نہیں پہنچتے، وہ کافر ہو کر بھی جو ہے کہاں تک پہنچے ہوئے۔ یہ جو ڈائریکٹر تھا ان کا، جو آئی فون بنائے، جو پوری دنیا میں اتنے مشہور ہے، اپنی آخری اسپیچ میں دے کے خدا شناسی پر بات کر رہے ہیں۔ آج کے رات جا کر سنیں، اس کی آخری اسپیچ سنیں، اس کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے نام، اسٹیو جابز جو ہے وہ بھائی بتا رہے ہیں، ان کی آخری اسپیچ سنیں آپ، اس کی آخری اسپیچ میں سنیں، رنگ خدائی ہے اسپیچ میں، رنگ خدائی، پیغام عجیب دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کے منہ سے نکل جاتے ہیں، آخری عمر میں نکل جاتا ہے۔ آخری نکل جاتے ہیں، یہ ہم ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہوتے ہوئے خدا تک نہیں پہنچ رہے، اہل بیت کے ساتھ ہوتے ہوئے اہل بیت کی قدر و قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں سستی ملے، اس وجہ سے ہم قدر و قیمت نہیں کرتے۔ لیکن جو دوسرے راستے سے آ کر پہنچ جاتے ہیں، جو پہلے مسلمان نہیں ہے، تو وہ کہاں جو ہے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پرائم منسٹر لندن کی یو کے کی ٹونی بلیئر جو پہلے تھا، اس کی سالی کی بات ہے، میرے خیال میں یہ واقعہ سنے آپ لوگوں نے؟ اس کی سالی ایک رپورٹر ہے، اخباری رپورٹر، پوری دنیا میں وہ گئی ہے، تو وہ جب قوم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا میں پہنچی، بارگاہ معصومہ کی طرف دیکھ کر کہا یہ کہاں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو مشہور ہے، آپ یوٹیوب میں لگا دے، ٹونی بلیئر جو پرائم منسٹر یو کے پہلے تھا، اس کی جو سالی کی باتیں، مشہور اخباری رپورٹر ہے، پوری دنیا میں وہ رپورٹنگ کرنے گئی ہے۔ تو جب وہاں پہنچی قوم معصومہ سلام اللہ علیہا میں، بارگاہ معصومہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ کہاں ہے، ہسٹری کیا ہے؟ تو جب ان کو مترجم نے بتایا، ترجمان نے بتایا کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو کہا مجھے لے جائیے اندر۔ کہ وہ خود کہہ رہی تھی کہ جب جیسے ہی میں اندر میں نے قدم رکھی تو میرے اندر ایک عجیب سی حالت پیدا ہو گئی، اسی حالت میں وہ وہاں پر شیعت کو قبول کی۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، اگر قوم پکارے گی ہمارے ہیں
حسین. نعرہ حیدری. سمجھ گئے نہیں؟ وہ لوگ وہاں سے آ کر کیا وہ مسلمان ہو رہے اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھاگ رہے. اوہ یار شرم کی بات ہے. موشیت مفت میں ملا اس وجہ سے چھوڑنا آسان ہے. وہ تلاش کر کر کے جو ہے تشیع تک پہنچ جاتے ہیں. ہم تشیع میں ہوتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں. کیمپ میں جب پوچھا جاتا ہے کہ تو وہیں پر جو ہے بہت سے لوگ جو کیمپوں میں جو ہے شیعت کو چھوڑ دیا. چھوڑا نہیں چھوڑا کہ میرا کیس قبول ہو جائے. یار جس کو قبول ہونا تھا دوسروں کا قبول ہو گیا تو یار خدا پر عقیدہ نہیں رکھتے تھے. مذہب چھوڑ کر کیس کے لیے دنیا کے لیے بدبخت ہو جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے. 4 روز کی زندگی کے لیے تو مذہبی تشیع کو تو نے بیچ ڈالا. خدا تمہیں رسوا و ذلیل کرے. مذہبی تشیع کو سستے داموں میں کوڑیوں کے مول بیچ دیا. خدا تمہیں نہیں بخشے گا, ہر کس نہیں بخشے گا. جو غیر مسلمان ہے وہ شیعہ ہے اور جو شیعہ ہے وہ بھاگ رہے. دکھ نہیں ہے کہ نہیں؟ اس کو ہم روشن فکری کہہ رہے ہیں. امام حسین کے خلاف بات کرنے کو روشن فکری کہہ رہے ہیں. ایک دم روشن فکر ہو گئے. یہ تمہاری روشن فکری ہے. شراب پی کر روشن فکر بن جاتے ہیں. جس شراب کی اتنی مذمت کی ہے قرآن میں, آیات میں, روایات میں, اس شراب کو پی کر لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ روشن فکر ہیں. باتیں کہاں پر ہیں؟ عبودیت نہیں ہے, بس ختم. جن کے پاس عبودیت نہ ہو اسی قسم کی عقیدہ رکھتے ہیں اور لوگ بھی جو ہے ان کے پاس جمع ہوتے ہیں. اسی وجہ سے تو حق کے ساتھ ہمیشہ تعداد کم ہوتی ہے, تھوڑی سی ہے. باطل کے ساتھ تعداد ہمیشہ زیادہ ہے. معاویہ کی تھا, دیکھیں معاویہ نے کتنی حکومت کی. کل ملا کے معاویہ کی حکومت شام میں پتہ ہے کتنے؟ نہیں پتہ ہے. 40 سال. 40 سال حکومت معاویہ نے حکومت کی ہے. 40 سال اسی طرح حکومت تو نہیں کرتے, لوگوں نے ساتھ دیا نا. لوگوں نے ساتھ دیا تو وہ حاکم رہے. جبکہ علی ابن ابی طالب کو 5 سال بھی پورا اس سے پہلے ہی قصہ ہی ختم کر دیا, مار دیا. جو عین حق ہے اس مسند خلافت پر بیٹھ جائے ان کو مار دیتے ہیں. جو اہل باطل ہے ان کے گرویدے زیادہ ہو جاتے. 40 سال حکومت کرتے. معاویہ 40 سال حکومت کی عالم اسلام پر. 40 سال گن پھیلایا, 40 سال بے حرمتی کی, 40 سال یزید جیسے بیٹوں کو تربیت کی. معاویہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ شراب جب پیا کرتا تھا تو شراب بوتلوں سے نہیں پیتا تھا. وہ جی بھرتا ہی نہیں تھا اس کا. بوتلوں سے اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا. تاریخ میں ہے کہ معاویہ جب شراب پیتا تھا تو معاویہ نے ایک تالاب بنایا تھا شراب کا, سوئمنگ پول بنایا تھا. شراب کا سوئمنگ پول سنا ہے؟ نہیں سنا ہے, سنیں گے. معاویہ نے شراب کا سوئمنگ پول بنایا تھا اور جب وہ شراب پینا چاہتا تھا تو سوئمنگ کرتے ہوئے منہ کھول کے ظالمان, جب باہر نکل آتا تھا تو وہیں پہ تالاب کے قریب گر جاتا تھا شراب پی کے. یہ تاریخ معاویہ ہے جس نے 40 سال حکومت اسلامی کا جو ہے ٹیکہ سنبھالا تھا. اور علی ابن ابی طالب عین حقیقت ہوتے ہوئے زجر کش کیا مولا کو, تنہا کیا میرے مولا کو. اتنا تنہا کیا کہ احتجاجات طبرسی, جناب طبرسی رحمت اللہ علیہ بزرگ نے کتاب لکھی ہے, 2 جلدوں کی میرے پاس ہے, احتجاجات طبرسی. اس میں جو اعتراضات میرے مولا نے کی ہے اس کو جمع کیا ہے. ایک جگہ کو جب میں نے پڑھ لیا تو مجھے سخت آج تک میرے لیے ہضم نہیں ہوا. جب میرے لیے ہضم نہیں ہوئے تو آپ کو بھی بتاؤں آپ کے لیے ہضم نہیں ہوگا. عجیب ہے, بہت عجیب ہے, بہت ہی عجیب ہے. اگر علی کے پیروکار ہے تو سننا گوارا کرتے ہو تو سنو. اگر دل میں عشق علی ہے تو سنو. اگر درد علی ہے تو سنو. اگر محبت علی ہے تو سنو. اگر علی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو سنو. سننا چاہتے ہو تو میں سناؤں. پتہ ہی کیا ہے, جب علی ابن ابی طالب کو خانہ نشین کیا
کتنے سال؟ 24 یا 25 سال خانہ نشین کیے میرے مولا. جس خلافت کا اقدار میرے مولا تھا اس کو معاویہ نے سنبھالا, دوسروں نے سنبھالا. اسی وجہ سے تو آج اسلام کا یہ حشر ہے. ایک مرتبہ احتجاج تبرسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ بیوی جو ہے کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اور میرے مولا سے خطاب کرتی ہے اور فرماتی ہے کیا کہ اے علی, آپ گھر میں, یا مفہوم بھی بتاؤ کہ آپ اس گھر میں اپنے آپ کو محصور کیے, مفہوم عنوان بتا رہا ہوں میں بیوی کے, کہ آپ اس طرح لگ رہے ہیں جیسے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہاتھ پاؤں جم کرتے اسی طرح بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں. علی تو کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ گئے یا نہیں؟ نہیں سمجھے, ہم نہیں سمجھیں گے, خدا کی قسم نہیں سمجھیں گے. کیوں؟ میں نہیں کہتا ہوں, خود خدا فرماتا ہے اے رسول میرے سوا اور تیرے سوا کوئی علی کو نہیں پہچانے گا, کوئی نہیں پہچانے گا. بی بی کہتی ہے علی تو گھر میں کیا اس قسم کی زندگی گزار رہا, تو نے اتنا مجبور کیا ہے کہ جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہاتھ پاؤں اس طرح بند کر کے ماں کی پیٹ میں ہے, تو اسی طرح بن گیا. علی تیرے ساتھ لوگوں نے کیا کیا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو حق عبودیت ادا کی, کاش لوگ بھی وہی بندگی کرتے تو علی کو تنہا نہ چھوڑتے اور آج عالم اسلام کا یہ حشر نہ ہوتا. روایت میں بھی ہے اس مفہوم کے ساتھ کہ اگر کوئی اہل بیت کے پیروکار بنتے اور ان کے فرمودات اور ارشادات پر عمل کرتے, ان کا ساتھ دیتے, تو آج اسلام کا نقشہ کچھ اور ہوتا. غازی کا علم لہراتا, عباس کا علم لہراتا, اور یہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جاتا. یہ دنیا بگڑ گیا, ختم ہوا. علی کے ساتھ غداری کا نتیجہ ہے, علی کے ساتھ خیانت کا نتیجہ ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ میرے مولا اپنے خطبے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جا کر خطبہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ شیعہ ملٹی میڈیا کھولا ہے نہیں کھولا ہے؟ نہیں کھولا ہے. جو نہیں کھولا ہے صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ, خدا برکت دے دے. نہ سنیں, میں نے کہا نا شیعہ ملٹی میڈیا کھول دے, سنیں, اپلوڈ کرا دے. میں نے کہا سی ڈی بنائے, کوئی آپ نے کوئی خیر مومن نہیں آپ لوگوں کے درمیان. میں نے کہا سی ڈی بنا کے, سی ڈی کی کیا قیمت ہے, سی ڈی کی کیا قیمت ہے؟ آپ 50 سی ڈی لے لیں تو کتنے ہو گئے یہاں پہ سستی سی ڈی؟ ہاں 7 MB والی یہاں $10 $15 کی نہیں ہے. کوئی زحمت کرنے کے لیے تیار ہے آپ میں سے؟ تیار ہے کوئی؟ میں بات بتاؤں, تیار ہے آپ میں سے کوئی سی ڈی کاپی کرے؟ کون؟ آغا سید آپ تیار ہے؟ ماشاءاللہ, صلوات پڑھیں ان کی سلامتی کے لیے. شیعہ ملٹی میڈیا کھول دے. شیعہ ملٹی میڈیا میں جو ہے نہج البلاغہ آڈیو میں ہے, اردو زبان میں ہے. خطبات امیر المومنین بہت پیاری آواز میں, زبردست انداز میں بیان ہوئی ہے. اس کی آپ کاپی بنا دیں, سی ڈی کر کے مومنین میں تقسیم کر دیں, ہدیہ کر دیں. مولا کا جو ہے کلام لوگوں تک پہنچائے. اگر آپ مولائی ہیں, آپ نے مولائی کا کام انجام دیا کہ آپ سی ڈی کاپی کریں اور آپ لوگ مولائی کا کام انجام دے دے, سننے کے لیے تیار ہو جائیں. اپنی گاڑیوں میں جاتے ہوئے کام پر اس سی ڈی کو لگا دے, سنیں. کئی خطبے آپ سنیں گے تو آپ کو حفظ ہوگا کہ علی ابن ابی طالب نے کیا ارشاد فرمایا. ایک خطبے کا اقتباس میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ لوگوں سے جب خطاب کرتے ہیں میرے مولا, 2 خطبوں کے بارے میں بتاؤں گا. ایک خطبے میں میرے مولا کیا فرماتے ہیں کہ جب میں چھپ بیٹھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں علی ڈر گیا ہے. جب میں بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں علی کو دنیا کا لالچ ہے, اقتدار کا لالچ ہے, کرسی کا لالچ ہے. میں کیا کروں تو لوگوں کے ساتھ؟ جب میں علی ابن ابی طالب کی زندگی کو دیکھتا ہوں اور اپنی حالت کو دیکھتا ہوں, ہمارے ساتھ بھی تو اسی طرح ہوتا ہے, کیونکہ اسی فیلڈ کے ہیں نا, بالکل وہی سچویشن, لیکن وہ تو عروج پر اور ہم کہاں. پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ علی نے تنہائیاں کس طرح گزاری. آدھی رات کو اٹھ کر کنویں میں سر نیچے کر کے علی رویا کرتے تھے اور درد دل کیا کرتے تھے.
ایک مرتبہ غش کھا کر، ہمیشہ عادت میرے مولا کا یہ عادت تھا کہ درد دل کر کے کنویں میں غش کھا کے گر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ اے شاید علی مر گیا، اس دنیا سے گیا، دوڑتے ہوئے بی بی زہرا کے گھر میں اور کہا بی بی جان جلدی سے آ جائے، کنویں کے قریب علی دنیا سے چلے گئے۔ تو بی بی فرماتی ہے کہ نہیں، یہ علی کے ہر رات کا کام ہے، ان کے ماننے والے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب میں چپ بیٹھتا ہوں، لوگوں نے مجبور کیا نا کہ علی کو چپ بیٹھے، ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے مجبور کیا، نہیں کیا، کہا آپ چپ بیٹھے۔ کہتے میں جب چپ بیٹھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں علی ڈر گیا ہے، اور جب میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی کو دنیا کا لالچ ہے۔ تو علی فرماتے ہیں قسم خدا کی کہ علی کو موت سے اس طرح محبت ہے جس طرح تم لوگوں کو زندگی سے محبت ہے۔ مجھے کہتا ہے کہ مجھے میں ڈر ہوں، اور میرے پاس وہ علم کا وہ خزانہ ہے کہ ابھی اجازت نہیں کہ میں اس کو اس مفہوم کے ساتھ میں بتاؤں کہ نکالوں۔ اگر میں اپنے علم کو تم لوگوں کے اوپر ظاہر کروں تو تم لوگ لرزنے لگیں گے۔ یہ ایک عنوان نہیں ہے کہ رسول خدا نے مجھے اپنے آپ کو مدینۃ العلم اور علی کو باب العلم، باب العلم کس کو قرار دیا؟ ہاں، علی کو۔ تو یہ ایک عنوان نہیں ہے بلکہ ایک کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے، عنوان نہیں ہے، ایک حقیقت ہے۔ اب اس حقیقت کو دیکھ کے آج کی رات بہت شور ہے، پہلی رات ہے، 8 راتوں میں اس قسم کے شور نہیں تھے۔ بھئی والدین جو ہے اپنے بچوں کو کنٹرول کریں۔ آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائے کہ میں پھر اپنی مجلس کو جمع اس کے خلاصہ بتا کے اختتام کروں۔ تھوڑا سا آگے آ جائے تو شور ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سنیں مجلس اپنی آخری اختتام کے آخری منزلوں پر ہے۔ التماس ہے تو آپ سب سے نام علی پر ختم کرنا چاہتا ہوں، نام علی پر، کیونکہ حق بندگی میرے مولا نے ادا کی ہے، قبول نہیں ہے۔ میرے مولا نے حق بندگی ادا کی ہے تو ہمیں بندگی کا پتہ نہیں، اس وجہ سے میں ذکر مولا زیادہ کیا کرتا ہوں کہ علی کے صدقے میں بندگی کا راستہ ہم لوگ دیکھیں، راستہ کہاں پہ ہے بندگی کا۔ اگر ہمیں راستہ پتہ ہوتا تو اتنے بدبخت نہ ہوتے، اگر راستہ پتہ ہوتا تو ہم اتنے بیچارے نہ ہوتے، اگر راستہ پتہ ہوتا اتنے مظلوم نہ ہوتے۔ ہم راستہ بھول گئے، چلے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ہم جتنا بھی ڈھونڈیں گے ہمیں نہیں ملے گا سوائے در علی۔ جتنا آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آپ کو راستہ نہیں ملے گا سوائے در علی کے مطابق۔ مولا کیا فرماتے ہیں اپنے خطبے میں، خطبہ نمبر 37، خطبہ نمبر 37 کا اقتباس ہے، پورا خطبہ نہیں ہے، اقتباس ہے اس سے۔ کیا فرماتے ہیں میرا مولا، غور سے سنیں۔ شیعہ ملٹی میڈیا کا آپ سید جب کریں گے تو اس کے آڈیو ہے وہ کرا کے جو ہے نوری میں تقسیم کریں انشاءاللہ۔ تو اب سنیں خطبہ نمبر 37 میں میرے مولا کا اس میں خطبے کا اقتباس ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اس وقت، غور سے سنیں، میں نے اس وقت اپنے فرائض انجام دیے جبکہ اور سب اس راہ میں قدم بڑھانے کی جرات نہ رکھتے تھے۔ کیا فرماتے ہیں میرے مولا؟ غور سے سنیں، میں نے اس وقت اپنے فرائض انجام دیے جبکہ اور سب اس راہ میں قدم بڑھانے کی جرات نہ رکھتے تھے، اور اس وقت سر اٹھا کر سامنے آیا جبکہ دوسرے گوشوں میں چھپے ہوئے تھے۔ سر اس وقت اٹھایا جب دوسرے گوشوں میں چھپے ہوئے تھے، اور اس وقت زبان کھولی جبکہ دوسرے گنگ نظر آتے تھے۔ جب میں بولنا شروع کیا تو باقی سارے گنگے بن گئے، اور اس وقت زبان کھولی جبکہ دوسرے گنگ نظر آتے تھے، اور اس وقت نور خدا کی روشنی میں آگے بڑھا جبکہ دوسرے زمین گیر ہو چکے تھے۔ وہ میری آواز ان سب سے دھیمی تھی مگر سبقت اور پیش قدمی میں سب سے آگے تھا، میں سب سے آگے تھا، سبقت اور پیش قدمی میں میں سب سے آگے تھا۔ میرا اس تحریک کی بات تھامنا تھا کہ وہ اٹھ سی گئی۔ جو میں نے کام انجام دینا تھا کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ بہرحال باتیں بہت ہے، وقت نہیں ہے، اگلی رات میں انشاءاللہ حق عبودیت اور حق بندگی اگر اس مہینے میں ہم نہ سیکھ سکے تو اگلے سال تک ہم اسی طرح رہیں گے۔ کل رات بھی میں نے بتایا کہ خدا نے
جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور بہشت کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے. مان لیے کھلے ہوئے دروازے کو بند کرنا نامردی ہے اور بند دروازے کو کھولنا یہ بھی نامردی ہے. خدا نے جس جہنم کے دروازوں کو بند کیے اسے مت کھولیے اور بہشت کے جس دروازوں کو خدا نے کھول دیے اس کو بند نہ کریں. شیطان کو خدا نے زنجیروں سے باندھ دیا، خدا را اس کو نہ کھولیے. بہترین مہینہ ہے بندگی کا، بندہ بن کر دکھا دو، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کو بندے کی ضرورت ہے. امام زمانہ کو 313 انسان نہیں چاہیے، 313 مسلمان چاہیے، 313 ابوذر چاہیے. نشانیاں مکمل ہونے والی ہیں. آیت اللہ بہجت امام زمانہ پر ختم کر رہا ہوں، اسی کے ساتھ مصیبت. آیت اللہ بہجت کا زیادہ میں ذکر کرتا ہوں، استاد بزرگ ان کے وجود سے میں نے زیادہ استفادہ کی. خدا نے مجھے توفیق دی، بہت استفادہ کیا. اس سے بڑھ کر اور میرے لیے کیا سعادت ہے کہ میرا بچہ پہلا بیٹا جو ابھی 13 سال کی عمر ہے، جب یہ قم میں متولد ہوا تو صبح ہی میں جب ہاسپٹل سے آدھی رات کو میں لے کر آیا، صبح سویرے سب سے پہلی زیارت میں نے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی کرا دی. پھر اس کے بعد میں سیدھا آغا بہجت کی مسجد میں گیا اور آغا بہجت سے میں نے آذان اور اقامات ان کے کان میں آغا کی طرف سے میں نے کہا کہ آغا آذان اور اقامات دیں. اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہے. حرم معصومہ کا طواف کریں، آنکھ کھولتے ہی معصومہ کی زری کو دیکھیں. سویرے گیا آغا بہجت کے پاس کہ آغا صاحب آذان و اقامہ دے دیں. ہاتھ میں اٹھا کر مجھے کہا کہ بیٹا ہے یا بیٹی. میں نے کہا آغا صاحب بیٹا ہے. تو کہا اچھا. آذان دی، اقامہ دی اور آذان و اقامہ کے بعد دعا کی. بہت بہترین دعا، اپنے انداز میں دعا کی. نفس پاک میں صاحب کرامت میں. جب دعا کی، جب مجھے دینے لگا تو میں نے کہا آغا صاحب کچھ اور دعا تھوڑی اور کر دیں. کہا اچھا. پھر اپنے ہاتھ میں لے کے پھر دعا کی. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میرا بیٹا زندگی بھر بدبخت نہیں ہو. شوق آپ جس طرح کی دعا مانگی خدا آپ کو نصیب کرے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں اس منبر حسین کا صدقہ میں نے کہا میں آزاد ہوں، آزاد زندگی کی آزاد مروں گا. اس منبر حسین کا صدقہ کہہ کر میں کہوں گا کہ اپنی عقیدے کی بات کرتا ہوں کہ میں نے اہل بیت سے جو چیزیں مانگی مجھے دیا ہے. شک نہ کریں، نہیں دیتے، دے دیتے ہیں. اور جب دیتے ہیں تو آپ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ میں اس لائق تھا کہ مجھے دیا ہے. جس طرح کی آپ نیت کریں گے اسی طرح آپ کو ملے. میں نے بھی جس طرح کی نیتیں کی بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ سے مانگا وہ مجھے مل گئی. ابن سینا فیلسوف بزرگ، میں نے امام زمانہ کی بات کی بھول نہ جائیں آغا بہجت کے عنوان سے. اس سے پہلے کہ وہ بتا دوں کہ میرا اختتام ہوگا. ابو علی سینا کا نام سنا ہے نا؟ ابن سینا، ابو علی سینا بہترین فیلسوف بزرگ کے عالم ہے. اسلام کیا عالم ہے، پوری ورلڈ کے جو ہے اس سے بڑھ کر کیا فیلسوف نہیں ہو سکتے. بہت لائق اور بہت ذہین آدمی تھا. وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب مشکل علمی پیش آتا تھا میرے لیے، ان کا قم سے کہ جو قم تک کا راستہ ہے کہک، ان کا علاقہ تھا کہک، تقریباً 100 کلومیٹر 110 کلومیٹر قم کے ساتھ کوئی فاصلہ ہے. تو وہ وہاں پہ رہائش پذیر تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش آتا تھا، علمی مسئلہ میرا حل نہیں ہوتا تھا، میں پڑھ کے جب بہت لائق آدمی تھا، کہتے میرا علمی مسئلہ جب حل نہیں ہوتا تھا تو میں سیدھا وہاں سے حرکت کرتا تھا اور حرم معصومہ سلام اللہ علیہا میں آتا تھا اور وہاں سے بی بی کے ساتھ توسل کر کے 2 رکعت نماز میں پڑھتا تھا. اور 2 رکعت نماز پڑھ کے میں بی بی سے توسل ہوتا تھا. اسی وقت نماز ختم ہوتے ہی میرا وہ مسئلہ جو مجھ سے حل نہیں ہوتا تھا بی بی کے صدقے میں حل ہوتا. جو عقل کی بدو ہے وہ کہتے ہیں آپ اس مجالس سے کیا لیتے ہیں. اس مجالس میں علم ہے، بیداری ہے، حیات ہے. باقی مجالسوں میں مردگی ہے، بے حرمتی ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے کہ نہیں؟ یہاں ناموس ہے، عزت ہے، عفت ہے. وہاں بے عفتی ہے، بے ناموسی ہے، بے غیرتی ہے. یہاں غیرت ہے، یہاں عزت ملتی ہے. یہاں ہماری بہنوں کو عفت ملتی ہے، جوانوں کو غیرت علی اکبر ملتی ہے، بوڑھوں کو
جذبہ حبیب ابن مظاہر ملتا ہے اور بچوں کو شوق و عشق علی اصغر ملتا ہے. ایک درسگاہ حسین ہے, حسین یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں, پہلے آئیے پہلے پائیے, سیمسٹر کا آغاز ہو چکا ہے. بچوں کو داخل کرا کے علی اصغر کے کلاس میں داخل کریں, بہنوں کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی کلاس میں داخل کریں. 30 ایام میں آپ نے داخلہ لی ہے, ذکر خدا بھی ہے, ذکر عاشقان خدا بھی ہے, دونوں کلاسیں ہیں, خدا کی کلاس بھی ہے, حسین کی کلاس بھی ہے. بہنیں جو ہیں زینب کی کلاس لیں, بچے جو ہیں علی اصغر کی کلاس لیں, جوان علی اکبر کی کلاس لیں, بوڑھے حبیب ابن مظاہر کی کلاس لیں. ہے کہ نہیں؟ ابو علی سینا خود فرماتے ہیں, ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ جب مشکل علمی آتا تھا تو میں نماز پڑھتا تھا اور سجدگاہ خاک کربلا پر میں سجدہ کرتا تھا, میرا مشکل مسئلہ علمی حل ہو جاتا تھا. ایک بڑے فیلسوف جس کو آج غرب بھی مان رہے ہیں, یورپ بھی مان رہے ہیں, اور بڑے بڑے کانفرنس کرواتے ہیں ابو علی سینا کے لیے, کراتے نہیں کراتے ہیں, جو مسلمان نہیں سمجھے ابو علی سینا کو تو انہوں نے سمجھ لیا, وہ کراتے ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ ابو علی سینا اگر اتنے بڑے شخصیت بن گئے تو بی بی معصومہ کے صدقے میں, حسین کے صدقے میں بنے, اور ہم ان سے انہی حسین سے بھاگ رہے ہیں. اور شب لطیفہ ایک بدبخت. آیت اللہ بہجت فرماتے ختم کرو کہ آغا بہجت ہمارے ایک اور استاد ہیں, ان کے بقول انہوں نے کہا کہ آغا بہجت سے پوچھا گیا کہ آغا امام زمانہ کب ظہور فرمائیں گے؟ آغا بہجت نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے, اب اصل میں شاید خود ہوا ہوگا کیونکہ وہ تو ملاقات کرتے ہیں تو نہیں بتاتے کہ میں نے ملاقات کی ہے, تو کہتے ہیں میرا ایک دوست ہے وہ ملاقات کرتے ہیں امام زمانہ سے. تو کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ امام کب ظہور فرمائیں گے؟ وہ کہا انہوں نے جب ان سے ملاقات کی ہے تو انہوں نے امام سے پوچھا ہے کہ مولا آپ کب ظہور فرمائیں گے؟ تو مولا نے کہا کہ آپ جلد ظہور ہوگی, آپ یعنی بوڑھے, حتیٰ بوڑھے بھی جو ہیں میرے ظہور کو دیکھیں گے, حتیٰ آپ سے بوڑھے, ان سے کہا حتیٰ آپ سے بوڑھے بھی جو ہیں میرے ظہور کو دیکھے گا. یعنی جس شخص نے سوال کیا تھا آغا سے اس وقت اس کی عمر 60 سال کی. مولا نے کہا آپ سے بھی بڑے جو بوڑھے ہیں وہ بھی آپ میرے ظہور کو دیکھیں گے. ظہور قریب ہو چکا ہے اور قریب ہے, نزدیک قریب ہو چکی ہے. شام کی نشانیاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ظہور کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ شام پر حملہ ہوگا اور چاروں طرف سے اس پر حملہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ حالت بگڑ جائے, سفیانی کا خروج ہوگا, نسل سفیان میں سے شخص ہوگا سفیانی, وہ ظہور کرے گا. پھر جب ظہور کرے گا تو باقی شرائط بھی امام زمانہ کے آہستہ آہستہ پر ہوں گے, اور جب یہ ظہور کرے گا تو قتل عام کرے گا. 6 مہینے لڑائی ہو جائیں گے, 6 مہینے میں جو ہے بہت قتل عام ہوگا. امام زمانہ کا ظہور ہوگا, امام کے ساتھ 6 مہینے کے ساتھ ان کے ساتھ لڑائی ہوگی, اور مدینہ اور مکہ کے میرے خیال میں درمیان میں امام ان کو ان کی پوری لشکر کو شکست دے گا. ظہور کی نشانیاں قریب ہیں. بس حاضرین گرامی, عاشقان امام زمان اپنے آپ کو تیار کرے. اگر تیار ہے تو چلے اب میرے ساتھ کربلا ہر رات کی طرح. جانا چاہتے ہو؟ بسم اللہ. ہر کے دوران اب سے کربلا, بسم اللہ. ہر کی دورت ہوس کربلا, بسم اللہ. از جوانی بپیری رسیدم, عاقبت کربلا را ندیدم. یا حسین نظارنا
جان یا حسین نزار الارزو در دل من بماند همه رفتن کربلا من نرفتم خدا نزار در این سرزمین مرگ من فرا رسد اما آرزوی کربلا در دل من بماند خدا نے سے پہلے کربلا کی زیارت کرا دے یا حسین یا حسین حسین کی عالم آمد دیوانیوز این چشمی است که همه پروانیوز یا ابن الحسن قبل از این که برم مصائب بخوانم بریم آقا امام زمان را دعوت کن در این مجلس بگو آقا جان بیام هر شب میاییم کاش یک شبی یک نگاهی از دور جمالت بکنم ای یوسف زهرا من که هیچ آرزوی دنیا نکردم خودت میدانی امام زمان هر شب میام میگم گل زهرا را ببینم شاید امشب بیاید شاید امشب بیاید گلی گم کردم اگر عاشق ہے تو سنے میری جان سنے سنے گلی گم کردم می جویم او را به هر گلی می رسم می بویم او را گل زهرا هر جا مصیبت میخورم چی میشود یک شب بیایی بر سر ما یتیمان دست خود را بزن چی میشود بر دل بیمار ما دست شفایان خود را بزاری سالها مریض دیدار یارم چشم انتظارم چشم انتظارم کی شود که بیایی ابن الحسن ببینم جمال یار را ببینم جمال یار را یا ابن الحسن کجایی خدا کند که بیایی بگو ای ابن الحسن کجایی آقا
خواستم امشب میخوای مصیبت مادر الزهرا را بخونم. رفت دلم دیگه. الله اکبر. امشب میایی آقا جان؟ در کجایی سرزمینی وقت مصیبت جد تو میخوانم؟ مردم که محرم نیست آقا جان، اما ما در طول سال محرمی شدیم، عاشورایی شدیم. دلم رفت مدینه دیگه. الان میریم شب از کربلا رفتیم مدینه. میریم مدینه، بریم مدینه، همه با هم بریم مدینه ایران زهرا سلام الله علیها. این وهابیت ایران کرده، خدا نسل از اینا رو نابود کرده. ما که نرفتیم مدینه، هر کی رفته خوش به حالش از قریب رفته دیده. ما شنیدیم، نمیدانیم کی نصیب شود بریم، کی شود بریم مولا امام زمان زیارت مادر الزهرا. خاک بخیر بر خاک بخیر، سر و صورت را بمالیم، خاک بخیر بر سر بمالیم. نمیدانم آقا جانی وقت کجایی، کربلایی یا مدینه؟ اگر مدینه کنار قبر مادر میگی مادر مادر مادر، خدا هیچ کس را بی مادر نکنه. امام زمان امشب رفت یاد مادر زهرا، نام مادر گرفتم بیا، دست پر شفقت خود را بر سر ما بذار. شیعه غریب امام زمان، دلای مریض ما را شفا بده. امام زمان آجایی میرے مولا، اب بیمار مریض ہے. اللہ کے صدقے میں خدا میں شفا دے دے. مادرہ کا واسطہ آج کی رات ان دلوں کو لے چلے مدینہ زہرا. دل کی آرزو ہے یا اللہ. اللہ کے آمادے ہی امشب میرے مدینہ زہرا سلام اللہ علیہا. ہر جائی کی میری سفاری دارد، زری دارد، امامہ بارگاہی دارد، خادمی دارد، چراغی دارد، روشنائی دارد. اما اگر مدینہ بیری نہ چراغی ہے، نہ زماری ہے، نہ خادمی ہے، نہ زری ہے، چند خبری ویران بے خاک یکسان ہے. امام زمان میرا مادر، مادر 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 مادر. میدانم امام زمان شما اون روز رفتی از دنیا، وقتی نامرداد جمع شد کنار در مادر الزهرا، سادات مجلس روزه مادر را میخوانم. التماس دعا. امام زمان اون روز از دنیا رفتی، وقتی اومد کنار در مادر داد زدن.
یا